ایک درزی تھا. وہ درزی بڑا چوری کرتا تھا. وہ چوری کیسے کرتا تھا کہ وہ لوگوں کے کپڑے میں سے چھوٹا چھوٹا پیس کاٹ لیا کرتا تھا. لوگوں کا کپڑا گویا کم ہو جایا کرتا تھا. اس درزی کی شکایت جو ہے وہ سپاہی کو ملی. تو سپاہی کہنے لگا میں تو بڑا ہوشیار ہوں اور مجھے کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا. میں دیکھتا ہوں, میں خود اپنا کپڑا لے کر جاتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ درزی میرا کپڑا کیسے کاٹتا ہے, کیسے چوری کرتا ہے. سپاہی بڑا, جس کو کہتے ہیں نا کہ اوور کانفیڈنٹ ہو کر درزی کے پاس گیا اور کہا کہ میرا کپڑا میرے سامنے کاٹو, میں نے سنا ہے تم لوگوں کو کپڑا چوری کرتے ہو. کہا حضرت کیسی بات کرتے ہیں, میں بالکل چوری نہیں کرتا, آپ بیٹھے بالکل اپنے سامنے دیکھیے. سپاہی کا ناپ لیا اور کپڑا کاٹنا شروع کیا. پھر اس کے بعد وہ سپاہی کو کہتا ہے میں آپ کو کوئی ایک چھوٹا سا چٹکلا سناؤں, جس کو ہماری آج کل کی زبان میں لطیفہ کہتے ہیں. اس نے کہا چلو سناؤ. درزی کو بہت سارے اس طرح کے چٹکلے یاد تھے. اس نے وہ چٹکلا سنایا. سپاہی کو اتنی ہنسی آئی کہ وہ ہنستے ہنستے اس کا منہ نیچے ہوا پیٹ پکڑ کر. اتنی دیر میں درزی نے ایک چھوٹا سا پیس کپڑے کا کاٹ لیا. کہا یار تم تو بڑے اچھے واقعات سناتے, ایک اور سناؤ. دوسرا سنایا. پھر جو سپاہی تھا وہ ہنستے ہوئے لوٹ پوٹ ہو گیا. درزی نے اس میں ایک اور پیس کاٹ لیا. 2-3 بار تو ایسا ہو گیا. چوتھی بار وہ سپاہی کہتا ہے ایک اور سناؤ نا بھائی واقعہ, کوئی ایسی بات اور سناؤ, بڑا مزہ آ رہا ہے. کہتا ہے حضرت آپ کو لطیفہ یا چٹکلا تو سنا دوں گا, آپ کا کوٹ پھر بہت چھوٹا ہو جائے گا. تو اب اس واقعے کو مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی نے لکھا اور اس کے بعد فرمایا کہ یہ جو اس کا سبق یہ ہے کہ سپاہی کی مثال اس بے خبر اور غافل انسان پر صادق آتی ہے جو اپنے زہد و تقوی کے زوم میں, انسان کہتا ہے میرا شیطان کچھ نہیں بگاڑ سکتا, میں 5 وقت کا نمازی, میں بڑا نیک ہوں, شیطان میرا کیا بگاڑے گا, میں لوگوں کے پاس جاتا ضرور ہوں مگر مجھ پر ان کی برائیاں اثر نہیں کرتی, اور اس کو اوور کانفیڈنس ہو جاتا ہے. تو فرمایا کہ شیطان جو ہے نا وہ درزی کی مانند ہے کہ وہ لوگوں کے متاع دین اور ایمان چرانے کی فکر میں رہتا ہے. جو لوگ سمجھتے ہیں ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا, شیطان ان کا بھی ایمان کھینچ کر چلا جاتا ہے. ہمیں ڈرنا بھی ہے, اوور کانفیڈنٹ نہیں ہونا, ڈرتے رہنا ہے, دعا مانگنا ہے کہ شیطان پتہ بھی نہیں چلنے دیتا اور اپنی باتوں میں الجھا کر اپنے واروں میں ہمیں گویا ٹریپ کر کے پھر ہم سے ہمارا ایمان لے جاتا ہے. تو پلیز اس کے واروں کو سمجھیے, اچھی صحبت اختیار کیجیے, نمازوں کی پابندی کیجیے اور اللہ ہی سے مدد مانگیے. آپ اقرار کر لیں اللہ کی بارگاہ میں, یا اللہ میں کمزور ہوں, تو طاقتور ہے, تو ہماری مدد فرما. اللہم اجرنا من النار.